الحمد لله حمدا طيبا كثيرا لله الملك الواحد القهار وتوصيفا تعظيما تقريبا بنعت احمد المختار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. بارگاہ رسالت مآب وآل و صحاب رسالت مآب، رحمت عالم فخر عالمیاں، شاہ خوبا ماہ جمالہ نیر بتہاں ماہ تابہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی عظمت قرآن پیدا کر. جو دل مردہ ہیں اور غافل نماز پنجگانہ سے، جو دل مردہ ہیں اور غافل نماز پنجگانہ سے، تو اپنی قدرت سے ان میں جان پیدا کر. الہی اٹھا جاتا ہے انصاف دنیا سے، الہی اٹھا جاتا ہے انصاف دنیا سے، عدل کرنے والا پھر کوئی عمر بن خطاب پیدا کر. تمنا ہے پہنچ جائیں مدینے کو، تمنا ہے یہیں پہنچ جائیں مدینے کو، دعا مقبول ہونے کا سامان پیدا کر. حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ يَأْتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ گزشتہ بیان میں تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا کے تعلق سے عرض کیا. متقین کی فہرست اور پرہیزگاروں میں ایک بہت بڑا نام سید التابعین شیخ المشائخ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانہ رسالت میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کی کنیز تھیں. اور بچپنے میں جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کام کاج میں ہوتی تو بارہا ایسا ہوا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن بصری کو دودھ پلایا. اس اعتبار سے یہ حضرت ام سلمہ کے رضائی بیٹھے ہوئے، سرکار کے رضائی بیٹھے ہوئے. ظاہر بات ہے ام سلمہ یہ ام المومنین ہے اور ان کا دودھ کئی بار حضرت حسن بصری نے پیا. ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے آئے اور پانی کا برتن بھرا تھا. دیکھا تو اس میں پانی کم ہے. آقا فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ سے: اس میں سے پانی کس نے پیا؟ حضرت ام سلمہ عرض کرتی: یا رسول اللہ، حسن نے پی لیا. حسن بصری انہوں نے پیا. آقا فرماتے ہیں: ام سلمہ، حسن نے پانی نہیں پیا، اس نے میرے علم سے ایک حصہ لے لیا. اور اس وقت جب حضرت امام حسن بصری بڑی آب و تاب کے ساتھ آپ جوانی کی دہلیز پر پہنچے، اس وقت آنکھیں کھولی جب صحابہ کا زمانہ ہے.
ہر طرف علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، معرفت الہی کا ایک دور ہے، اور ان صحابہ میں پروان چڑھتے ہیں، علم کا ماحول بھی ملا، اور بچپنا تو بارگاہ رسالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزرا، صحابہ کی بارگاہ میں رہے، حضرت ابو بکر، عمر اور ان صحابہ خلفائے راشدین کا زمانہ، اور پھر جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، کئی ایک صحابہ سے اکتساب علم کیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مولائے کائنات کے اتنے قریب رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ حضرت حسن بصری ہیں۔ مولائے کائنات کے خاص خلفاء میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس علم میں اور اس گہوارہ علم میں پرورش پائے ہیں، تو پھر ان کو دنیا نے شیخ المشائخ کہا۔ صوفیوں کی فہرست میں ایک اعلیٰ نام حسن بصری کا ہے، مشائخ کی لسٹ کے اندر ایک عظیم نام امام حسن بصری کا ہے۔ ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، اور اس قدر ان کے ساتھ حکایات منسلک ہیں، واقعات منسلک ہے، جس میں درس ہے، جس میں نصیحت ہے، اور سید التابعین کہے جاتے ہیں۔ سارے تابعین میں ایک اونچا مقام امام حسن بصری کا ہے، ایک اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جب جوانی کی دہلیز بڑھاپے کے عالم میں ہوتے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ اتنے سارے واقعات پیش آتے ہیں، آپ خطاب کرتے ہیں، واعظ فرماتے ہیں۔ ظاہر بات ہے صحابہ سے اکتساب علم کیا ہے، مدت مدید تک بچپنا حضرت ام سلمہ کے پاس گزارا، اور پھر رسول پاک نے بارہا حسن بصری کے لیے دعائیں فرمائی، اور وہ واقعہ کہ جب انہوں نے پانی پی لیا تو آقا فرماتے ہیں حسن نے پانی نہیں دیا ہے، میرے علم کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا۔ اس قدر اپنا باطن علم، عرفان اور عرفان الہی سے بھرا ہوا۔ اب جب امام حسن بصری اپنے شاگرد، اپنے ماننے والوں میں خطاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایسی تاثیر عطا فرمائی، اللہ نے زبان میں ایسا پاور عطا فرمایا، جب آپ خطاب کرتے ہیں لوگوں کا دل خوف الہی سے پسیج جایا کرتا ہے۔ جب آپ خدا کی وحدانیت پہ تقریر کرتے ہیں، عذاب الہی پہ تقریر کرتے، خوف خدا اور جہنم کے ہولناکیوں پہ خطاب کرتے تھے، آپ کی محفل میں بیٹھنے والا تائب ہو جاتا، توبہ کر دیتا، تقوی کی طرف مائل ہو جاتا، پرہیزگاری کی طرف مائل ہو جاتا۔ یہاں تک کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کی شاگردگی کا ان کو شرف ملا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر نصیحتیں لی، اور جو ایک بار بیٹھ جاتا اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں میں ایسا کمال رکھا تھا، ایک بار نصیحت فرما دیتے تو پھر وہ نصیحت سامنے والے کے ذہن و فکر پر اس طرح اثر انداز ہوتے، وہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جاتا، وہ دنیا سے بے تعلق اور بے رغبت والا ہو جاتا۔ یہاں تک کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نصیحت کیا ہوتی تھی، آپ کی ایک ایک بات دل میں اتر جاتی، کافر ہوتا، ایمان لے آتا، اگر مسلمان ہوتا، دنیا کے سارے برے کاموں سے توبہ کر کے وہ اپنے آپ کو خدا کی عبادت و بندگی میں لگا دیتا۔ اور اس قدر جربی ہیں، اللہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے، اور اس زمانے کا ظالم بادشاہ جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ جس نے 10,000 سے زیادہ تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کروایا۔ اتنا ظالم و جابر بادشاہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، مجمع بھرا پڑا ہے۔ حجاج بن یوسف جیسے ہی آتا ہے لوگ سہم گئے کہ اتنا ظالم بادشاہ آ رہا ہے، مگر حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پہ ذرا برابر بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ آپ حجاج کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس کے آنے سے آپ کے زبان میں کوئی لکنت آتی ہے، نہ آپ اپنی تقریر کو روکتے ہیں، نہ آپ نے کوئی موضوع تبدیل کیا۔ حجاج بن یوسف آیا اور خطاب حضرت حسن بصری اللہ کی یاد اور خوف الہی اور اسی طرح کا بیان کر رہے تھے کہ ظالموں کی پکڑ ہونی ہے، جابروں کو جہنم
جہنم میں ڈالا جانا ہے، مگر حجاج بن یوسف کے آنے کا ذرہ برابر بھی آپ پہ خوف نہ ہوا، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف جہاں لوگ بیٹھے تھے اس کے کنارے پہ کھڑا رہا۔ معمول کے مطابق حضرت امام حسن بصری نے اپنی تقریر کو ختم کیا، اپنے واز کو ختم کیا، صلاۃ و تسلیم جو معمول تھا وہ ختم ہوا، اور حضرت حسن بصری بغیر حجاج بن یوسف کو دیکھے جانے لگے۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ، مگر وہ اس قدر حسن بصری کے ان واقعات اور اس ادا سے متاثر ہوتا ہے، بعد میں لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں، اگر اس زمین پر کسی کو مرد دیکھنا چاہتے ہو تو حسن بصری کو دیکھ لو، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز گورنر ہوئے، یعنی امیر المومنین ہوئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مدینہ میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھا، حضور مجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے، امیر المومنین مجھے بنایا گیا، آپ مجھے نصیحت فرمائیں اور میرے لیے کوئی حساب کرنے والا بھیج دیں، میرے لیے کوئی محتسب بھیج دیں جس کا دل سخت ہو، اللہ کی رضا جوئی چاہنے والا ہو، ہمیشہ اللہ کی رضا طلب کرنے والا، اور ایسا ہو کہ اس سے میں مطمئن ہو جاؤں۔ یہ خط جب حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جیسا تم چاہتے ہو ایسا آدمی تمہارے پاس رہے گا نہیں، اور جو تمہارے پاس رہے گا وہ ایسا آدمی ہوگا نہیں، جو تمہارے پاس رہے گا وہ ایسا آدمی نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری نے نصیحت ترتیب فرمائی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ انہیں نصیحت فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے، یاد رکھ اللہ سے ڈر، تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں تیرا ڈر ڈال دے گا۔ حسن بصری نے بہت لمبی نصیحتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمائی۔ آپ لکھتے ہیں جو آج اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کل ڈرایا جائے گا، جو اللہ سے شرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں حیا و شرم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس پہ شیر بنا دیتا ہے، جو چاہے ڈرا جائے، جو چاہے دھمکایا جائے۔ اور اے عمر بن عبدالعزیز تجھے بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے، یاد رکھو عام لوگوں سے ایک حساب لیا جانا ہے، مگر اللہ تعالیٰ قیامت میں تجھ سے دو حساب لینے والا ہے، ایک تیری ذات کا بھی حساب تجھ سے لیا جائے گا، اور جن لوگوں کا امیر المومنین بنایا گیا ہے ان سارے لوگوں کا حساب بھی تیرے پاس لیا جائے گا۔ آپ لکھتے ہیں اپنا دروازہ محتاجوں کے لیے کھول دینا، تیرے پاس بے کس بھی آتے رہیں گے، تیرے پاس محتاج بھی آ جائیں گے، ہمیشہ اپنا دروازہ غریبوں مسکینوں محتاجوں کے لیے کھلا رکھنا، اور جب وہ تیرے دروازے پر آئے تو ان سے وہی معاملہ کرنا جو تو اللہ سے چاہتا ہے، ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ وہ معاملہ ہو، کہ کہیں جو ہے رد نہ کیا جائے، کہیں جو ہے پھٹکارا نہ جائے، یعنی ان کی دل جوئی کرنا، ان کو امداد کرنا، ان کی دستگیری، ان کو مدد کرنا۔ یہ پورا خط جو ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجا۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز اس خط کو پڑھتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ فرماتے مولا اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر رکھی گئی ہے، نہ جانے میں سنبھال پاؤں گا کہ نہ سنبھال پاؤ، مولا مجھے استقامت عطا فرما، اور قیامت کے دن جب تیری بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہو مولا تیرے غضب سے بچ جاؤ، تیرے جلال سے بچ جاؤ، میری رعایا میں اگر ایک آدمی بھی بھوکا سو گیا قیامت کے دن تیری بارگاہ میں مجھے پکڑ ہونی ہے، مجھے امیر بنایا گیا ہے۔ اس احساس حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں تھا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جسے حکومتیں دیتا تھا ان کے پاس تقویٰ بھی ہوتا تھا، ان کے پاس طہارت بھی ہوتا، ان کے پاس پرہیزگاری بھی ہوتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز سارے مسلمانوں کے امیر بنے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ روب و غرور و گمن نہیں رکھا ہے، بلکہ عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے اگر دجلہ کے کنارے ایک خارش والا کتا بھی مر گیا قیامت کے دن عمر بن عبدالعزیز کو حساب دینا ہے۔ اے عمر تیرے زمانے میں
کتا ججرا کے کنارے کیوں مر گیا؟ اس احساس کے ساتھ جینے والا، اس فیلنگ کے ساتھ جینے والا امیر المومنین، جس کو اللہ نے بادشاہ وقت بنایا ہے، مگر تقوی اور طہارت کا حال یہ ہے، صبح جب عدل کی کرسی پر بیٹھتا ہے، انصاف کا دامن ہاتھ میں ہے، اور جب رات ہوتی ہے ساری رات روتے روتے سجدے میں گزر جایا کرتی ہے۔ یہ جو ہے ان کا حال ہوتا تھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی، ان کے حالات بہت بڑے، اور اس طرح آپ نے نصیحتیں فرمائی۔ آپ کہتے ہیں سب سے بہتر سامان تقوی و پرہیزگاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر سامان تقوی و پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر واقعات حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حالات سے ظاہر فرمائے۔ آپ کا ایک پڑوسی تھا شمعون آتش پرست، جو 70 سال تک آپ کی پوجا کرتا رہا۔ شمعون نامی آتش پرست جب وہ انتقال کرنے لگا تو کسی نے حضرت حسن بصری کو خبر دی، حضور آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی شمعون آتش پرست مجوسی وہ انتقال کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے۔ آخری وقت میں تھا وہ شمعون آتش پرست مجوسی، آخری وقت تھا، چند لمحات کے بعد اب وہ دنیا سے مر جانے والا ہے، انتقال کر جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پڑوسی آتش پرست کے پاس گئے۔ آپ فرماتے ہیں ساری زندگی آگ میں گزار ڈالی، آگ پرستی کرتا رہا، آگ کی پوجا کرتا رہا، آخر وقت میں تجھے کلمہ کی دعوت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ اور اسلام قبول کر لے، یہی سچا مذہب، یہی صحیح دین ہے۔ آتش پرست کہتا ہے 3 باتیں ہیں جو مجھے اسلام قبول نہیں کرنے۔ کب وہ کیا؟ حضرت حسن بصری سے آتش پرست کہتا ہے تم رات دن دنیا کی برائی کرتے ہو، دنیا میں نہیں رہنا ہے، دنیا یہ ہے، رات دن مسلمان دنیا کی برائی کرتا ہے اور رات دن اسی دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے۔ کا دوسری بات کہ تم جانتے ہو کہ موت آنی ہے مگر پھر بھی تم لوگ موت کی تیاری نہیں کرتے۔ تیسری بات تمہارا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونے والا ہے مگر پھر بھی تم لوگ اس کے دیدار والا سامان نہیں کرتے، اس کے کام کے خلاف کرتے ہو۔ یہ 3 باتیں مجھے اسلام سے روک رہی ہے۔ ظاہر بات ہے ہمارا یہی تو حال ہے، موت کو کون نہیں سمجھتا کہ موت آنی ہے، سب لوگ جانتے موت آنی ہے مگر کتنے لوگ ہیں موت کو حق سمجھنے والے ہیں مگر موت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے دیدار سے ہم کو سرفراز کرے گا، مشرف فرمائے گا، مگر کتنے لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کے دیدار کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے کام اور اس کے احکام پہ عمل کر رہے ہیں۔ رات دن تقریروں میں دنیا کی برائیاں ہوتی ہے، اگر دنیا میں پھنسو گے تو ایمان چلا جانے کا خطرہ ہے، دنیا میں پھنسو گے دل خوف الہی سے خالی ہو جانے والا ہے۔ رات دن تقریروں میں بیان بھی کیا جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے دنیا کی مذمت ہے مگر پھر بھی رات دن دنیا ہی میں لگے ہیں۔ صبح کام سے نکل جاتا ہے، رات کو کام پہ سے واپس آتا ہے، آیا کھانا کھایا سو گیا، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ خشیت الہی ہے، نہ حرام سے بچنے کا ڈر، نہ حلال کی رغبت، یہ ساری چیزیں نہیں ہے۔ صبح کام پہ نکل گئے، رات کو تھکا ہارا آیا، کھانا کھایا سو گیا، پھر صبح ہوئی چلا گیا، رات کو آ گیا، زندگی ایسے ہی نکل جاتی ہے۔ علامہ سعدی کہتے ہیں ایسے جیتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے اور مر ایسے جاتا ہے جیسے جیا ہی نہیں۔ اسی طرح زندگی کا فلسفہ لگا دیا ہے، دنیا کی برائیاں تو رات دن کرتے ہیں۔ تقریر آئی، تقریر میں کئی بات ایسی آئی سبحان اللہ ہاں باپو نے صحیح کہا ہے مگر اس تقریر کا اثر نہیں ہوتا ہے، نہ قبر کی تیاری کرنا ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے، اس کی تیاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا جلوہ دیکھنے والے ہیں مگر اس جلوے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح کوشش اور کامیابی میں ڈالتے نہیں ہے، یعنی سارا کام ہمارا الٹا ہی ہو رہا ہے۔ عقیدہ ہے ہمارا آخرت پر، عقیدہ ہے ہمارا میزان پر، عقیدہ ہے ہمارا خدا کے دیدار پر، عقیدہ ہے ہمارا جنت و جہنم پر، عقیدہ ہمارا ہے کہ موت آنی ہے، سارے عقیدے ہمارے مسلم ہے مگر کام ان سارے عقیدوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا نے اس قدر دماغ پہ پہرا ڈال دیا، پہلے 15 20 50 سال پہلے تو تھوڑا بہت غنیمت تھا مگر آج دیکھو تو دنیا اس قدر حاوی ہو گئی ہے، 2 بجے تک انٹرنیٹ پر بیچ رہا، ساری دنیا کو موبائل کے ذریعہ دعا سے ہاتھ میں لے لینا، انٹرنیٹ آ گیا گویا ساری دنیا آ گئی اور نہ جانے یہودیوں کی ساری سازشیں آپ کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ اس قدر موبائل پہ سارے گندے ایپلیکیشنز نکالے جا رہے ہیں، کہیں ٹک ٹاک کے نام پر، کہیں پاب جی گیم کے
کے نام پر، کہیں فیس بک، کہیں WhatsApp، سارا کام سارا سرمایہ اسی میں لگا ہے. نماز جا رہی ہے کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کا سجدہ چھوٹ رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے. ماں وہاں پہ مری پڑی جا رہی ہے، اس کو بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ ماں کی خدمت کے لیے وقت نکالا جائے. پڑوس میں کوئی بیمار مرتا پڑا ہے مگر اسے فکر نہیں ہے شادی بجانو، شادی کے اندر ڈول تماشے بجائے جا رہے ہیں. یعنی اس قدر اس موبائل میں منہمک ہو گیا، اس گیم اور ٹک ٹاک جیسے اپلیکیشن میں منہمک ہو گیا. یاد رکھیے یہ سارے گناہ کے کام تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. 8 سال کا بچہ بھی ہاتھ میں موبائل پکڑتا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے باپو 1 سال پہلے میرا بیٹا اسکول میں ٹاپ آیا تھا مگر جب سے انٹرنیٹ چالو کروا دیا ہے، ٹک ٹاک میں لگا ہے، باپ جی گیم میں لگا ہوا ہے، اب وہ گیم میں اس طرح منہمک ہو گیا ہے، کھانا بھی اس کو ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے اور اسکول میں فیل جیسے نمبر لے کے آیا. یعنی پہلے سال میں بہت فرسٹ اور ٹاپ پاس کیا مگر اب سارا سرمایہ نکل گیا، اس قدر موبائل میں ویست ہو گیا، اس طرح موبائل میں اپنے آپ کو منہمک کیا. صبح سے شام تک اسی میں لگا رہتا ہے، اسکول سے آیا موبائل اٹھا لیتا ہے، رات کو 2 بجے تک مار کھانے کے باوجود بھی موبائل نہیں چھوڑتا ہے. یہاں تک کہ ہم سو جاتے ہیں تو چپکے سے موبائل اٹھا کر جو ہے اپنے سر پہ کمبل اوڑھ لیتا ہے. یعنی یہ ساری بلائیں بستروں تک آ گئے اور اس قدر دنیا میں ٹک ٹاک کے نام پر بے حیائیاں پھیلتی جا رہی ہے. واٹس ایپ پہ، فیس بک کے نام پر، ٹویٹر کے نام پر اس قدر ایسے اپلیکیشن نکلے ہیں. آدمی اپنے آپ کو ناچنے والا پیش کرتا ہے، آدمی اپنے آپ کو کس انداز سے پیش کرتا ہے. اللہ اللہ یاد رکھیے آج اگر ہم نے اپنی اولاد کے ہاتھوں سے اس انٹرنیٹ کو نہ چنا، کل ہماری بیٹیاں بھی یوٹیوب پہ ناچتی ہوئی ملے گی، ہماری مائیں بہنیں بھی ان ساری چیزوں پہ ناچتی ہوئی نظر ملے گی. ہمارے گھر کا ماحول ختم ہو جائے گا، ساری پاکیزگیاں ختم ہو جائے گی، سارا تقدس ختم ہو جائے گا. باپ دیکھے گا ویڈیو پہ اس کی بیٹی ناچ رہی ہے، ماں دیکھے گی ویڈیو پہ اس کا بیٹا ناچ رہا ہے. اس قدر بے حیائی عام بڑھتی جا رہی ہے. اگر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، اپنے بچوں کو پاکیزگی پر رکھنا ہے، ان کا آنے والا فیوچر اگر سدھارنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو موبائل دینے کی. اس کے اسکول پہ دھیان دیجیے، اس کے مدرسوں پہ دھیان دیجیے. اگر نہیں مانتا ہے آپ کا بیٹا، آج 2 تھپڑ لگا دے، اس کا مستقبل 2 تھپڑ سنوار سکتا ہے. آج کا بیٹے کو مارنا اس کا فیوچر بہتر بنا سکتا ہے. ورنہ یاد رکھیے روزانہ اخبار کے حالات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ انٹرنیٹ دیکھتے دیکھتے اپنی بہن کے ساتھ غلط کاری کا منصوبہ بنا رہا ہے، اپنے گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ غلط سوچنے پہ مجبور ہو گیا. یہ ساری چیزیں گندگیاں، سارا یہ ماوا مرجا اسی انٹرنیٹ کے ذریعہ دماغ کو خراب کرتا جا رہا ہے، ذہن و فکر کو خراب کرتا جا رہا ہے. معاشرے سے پاکیزگی نکلتی جا رہی ہے، معاشرے سے تقدس نکلتا جا رہا ہے. مسلمانوں کی سوسائٹی میں چلے جاؤ، پتہ ہی نہیں چلتا 2 بجے تک سڑکوں گلیوں پہ بیٹھا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، نہ جانے کس سے بات کر رہا ہے. یعنی نہ ماں باپ کو فکر ہے کہ میرا بیٹا 2 بجے کہاں جا رہا ہے، نہ ماں باپ کو فکر ہے بیٹی 11 بجے سے کہاں تھی، کہاں گھر پہ آ رہی ہے، کہاں گئی ہوئی تھی. یعنی کوئی چیز ہمارے اندر نہ رہے. ہم نے مصطفیٰ کی تعلیم کو بلا ڈالا، ہم نے سرکار کی پوتر تعلیم کو بلبے سے پشت ڈالا. وہ تعلیم مصطفیٰ جانے رحمت کے جس سے آخرت سنور جائے، جس سے قبر سنور جائے، اس ساری چیزوں کو تاج پہ رکھ دیا. ہم نے قرآن مجید کو سنوار کے رکھ دیا ہے. اب کبھی پڑھنے کی فرصت کیسے ملے گی؟ موبائل میں ٹائم ملے تو قرآن پڑھے گا، انٹرنیٹ سے ٹائم ملے تو قرآن پڑھے گا. سارا وقت تو ٹک ٹاک میں لگا دیا، سارا وقت تو ان ساری گیمز اور سارے ایپلیکیشن میں لگا دیا. آہستہ آہستہ برکتیں گھروں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. صبح باپ گھر میں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ بیٹی بھی موبائل میں ہے، بیٹا بھی موبائل ہے، بیوی بھی موبائل میں پڑی ہے. باپ کی تعظیم کے لیے جب گھر میں آئے بیٹے کو کھڑا ہو جانا چاہیے. ماں جب ایک آواز لگائے بیٹا خادم کی طرح ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے. ان سارے موبائل کی وجہ سے وہ خدمتیں ختم ہو گئی. ماں باپ کا وہ سارا تقدس والا پاکیزہ جو تعظیم کا جذبہ مصطفیٰ نے دیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا. دیکھو تو باپ بھی اسی موبائل میں لگا ہے، ماں بھی اسی موبائل میں رکھی ہے. یعنی گھر کا ماحول ایسا بن گیا اب تھیٹر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سنیما ہال میں نہیں جانا ہے. اب ہمارا غریب سنیما ہال بنتا جا رہا ہے. رات کو 2 بجے تک ٹی ویاں چالو ہے، موبائل چالو ہے. یاد رکھیے اگر آج ہم نے ان
ساری چیزوں سے توبہ نہ کی، آنے والے زمانے کے اندر باپ کو کونا بھی نہ ملے گا رونے کے لیے، ماں کو کونا نہ ملے گا رونے کے لیے، اور بیٹے کی حرکتیں معاشرے میں بدنامی کا سبب بنتی ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے آج اپنے اولاد کو یہ موبائل اتنا فائدہ نہ دے گا، ہو سکے تو 2 تھپڑ لگا دو، مگر وہ تھپڑ اس کا مستقبل سنوار دے، وہ تھپڑ اس کے آنے والے زمانوں کو سنوار دے۔ صبح اٹھو، اس کو فجر کی نماز کی تاکید کرو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھائی جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھائی جائے، باپ اس کو نماز میں لے آیا کرے۔ ماں اگر مصلی بچھاتی ہے تو گھر میں بیٹی کو بھی نماز کی ترغیب کرتی رہے، آہستہ آہستہ روزانہ اس پہ عمل ہوتا رہے گا۔ ایک قطرہ جب بار بار گرتا ہے تو سنگ مرمر میں بھی اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، یہ تو پھر انسان ہے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی جب ماں باپ کوشش کرتے رہیں گے، امید نہیں یقین ہے کہ وہ گھر یقیناً جنت نشان بنے گا۔ مگر یہ ساری چیزیں ہیں ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کام، اللہ تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ برائیاں ہمارے معاشرے سے، دیکھو تو 8 سال کا بچہ بھی موبائل میں لگا ہے۔ صاحب کہہ رہے تھے باپو اس سال ٹاپ لایا تھا، اس سال فیل ہوا۔ ظاہر بات ہے اسی میں لگا رہے گا تو فیل ہوگا نا، ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وہ شمون آتش پرست کہتا ہے یہ 3 چیزیں ہیں مجھے اسلام کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں تو بھی کون بڑا آدمی ہے، تیرے بھی کام دیکھ، 70 سال تک 70 سال تک آتش پرستی میں گزار ڈالے ہیں، 70 سال۔ چل میں اور تو دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آگ تیری عبادت 70 سال تک تو نے آگ کی پرستش کی ہے، آگ ذرہ برابر بھی تیرا خیال نہ کرے گی، تجھے جلا دے گی، مگر میرا رب چاہے تو آگ مجھے مطلق نہیں جلائے گی۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالا اور کافی دیر تک آپ کا ہاتھ آگ میں رہا، جب واپس نکالتا ہے تو صحیح و سلامت تھا۔ آپ کہتے ہیں دیکھ تو 70 سال تک آگ کی پوجا کرتے کرتے چہرہ بھی تیرا دھوئیں جیسا ہو گیا ہے۔ آخری وقت ہے ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس آگ کا بھی خالق ہے، جس نے اس آگ کو پیدا کیا۔ اگر وہ چاہے تو تجھے جلا دے، اگر چاہے تو گھنٹوں میرا ہاتھ رہے، مگر رب چاہے تو آگ میرے ہاتھ پہ ذرہ برابر اثر نہ کرے۔ اللہ اللہ، یہ آپ نے ہاتھ ڈالا مگر آپ کا ہاتھ سلامت رہا۔ وہ آتش پرست جو مر رہا تھا اس کی آنکھیں کھل گئی کہ حضور معاف کریں، اب سمجھ میں آ گیا 70 سال تک آگ کی پوجا کرتا رہا مگر یہ آگ تو مجھے بھی جلا ڈالے گی، حضور مجھے کلمہ پڑھائیے، میرا کیا کلمہ پڑھنا قبول ہوگا؟ آقا ہاں تیرا کلمہ پڑھنا قبول ہوگا۔ آتش پرست کہتا ہے لکھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ عذاب نہیں اتارے گا، لکھ دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقعہ لائے، کاغذ لائے اور کاغذ پہ لکھا کہ یہ فلاں بن فلاں میرے ہاتھ پہ توبہ کر چکا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، اللہ اسے عذاب سے بچا لینا۔ اور شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے دستخط نیچے حسن بصری نے اپنا نام لکھا اور آتش پرست کو دے دیا۔ آتش پرست کہتا ہے اپنے گھر والوں سے جب مر جاؤں تو یہ خط میری قبر میں رکھ دینا، یہ خط میری قبر میں رکھ دینا۔ اس کا انتقال ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ وہ وصیت کے مطابق حسن بصری نے جو لکھا تھا وہ خط، وہ عہد نامہ اور اس کی قبر میں رکھا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت حسن بصری کے دل میں خیال آتا ہے اے مولا مجھے خود کو پتہ نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میں کسی اور کی ضمانت لے رہا ہوں، مجھے میرا حال معلوم نہیں ہے، میں کسی اور کی ضمانت لے رہا ہوں۔ دل میں فکر ہونے لگی، دل میں خیال آنے لگا۔ اسی رات حسن بصری سوتے ہیں، کیا دیکھا؟ وہ آتش پرست تو جنت و بہشت میں آرام سے سیر کر رہا۔ اللہ اللہ، حضرت حسن بصری کہتے ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا حال کیا؟ آتش پرست کہتا ہے تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑا اور رب کو تمہارا خط دکھایا کہ میرے حسن کا خط لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بخش بھی دیا اور یہ جنت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ آتش پرست خواب ہی میں، وہ آتش پرست اب نہ رہا، وہ خواب ہی میں کہتا ہے لو حسن بصری اب تمہاری خط کی ضرورت مجھے نہیں ہے، میرے رب نے میرے ساتھ بہتر معاملہ فرمایا ہے، آپ کو خط دیتا ہے، جیسے ہی خط لیا آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلتی ہے
تو وہ خط حسن بصری کے تکیے کے نیچے پڑا ہے۔ اللہ اللہ، آپ جو ہے اس خط کو اٹھاتے ہیں، حسن بصری اس خط کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تو کتنا کریم ہے، جب 70 سال آگ کی پوجا کرنے والے کو ایک کلمے کے بدلے بخش دیتا ہے، تو مولا جو ایمان والا ہے ہمیشہ کلمہ پڑھتا ہے، یقیناً مولا تیری رحمتوں کے کوئی انتہا نہیں ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں مولا تیرا کروڑوں شکر ہے کہ میں نے خط لکھا تھا، مگر مولا تو نے حسن کے خط کی لاج رکھ لی ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اللہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر کمال اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارے جو ہے کمالات عطا فرمائے۔ آپ جب تک رہیں تبلیغ اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پھیلاتے رہے، جب موت کا وقت آیا زندگی میں کبھی حسن بصری نہ ہنسے۔ وہ ایک واقعہ تھا جس کی وجہ سے آپ نہ ہنسے، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یعنی ہمیشہ خوف خدا میں رہتے، کبھی ہنسے نہیں۔ جب وصال کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آتا ہے، سکرات میں حضرت حسن بصری آئے، تب ہنستے ہیں، ہنستے ہنستے کہتے ہیں کون سا گناہ اتنا کہا اور روح نکل گئی، کون سا گناہ اتنا کہا اور روح نکل گئی۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا حسن بصری کو کہ حضور زندگی بھر آپ ہنسے نہیں تھے، مگر سکرات کے وقت ہنسے، اور ہنستے ہنستے کہا کون سا گناہ؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ سکرات کے وقت جب فرشتے روح قبض کرنے آئے تھے تو ملک الموت اللہ سے کہتا ہے مولا ایک گناہ تو باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں ایک گناہ باقی ہے، سکرات میں تھوڑی تکلیف دے دی جائے، میں اتنا کہنے والا ہی تھا، کون سا گناہ؟ اتنے میں میری روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں جیسا سوچا تھا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ہے۔ جب میری روح فرشتے لے کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسن ہمارا حسن آیا ہے، حسن بصری آیا ہے، میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جیسا میرا وہم و گمان نہ تھا اس سے کروڑوں درجہ اللہ نے نعمت جنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہجری 110 میں حضرت حسن بصری کا انتقال ہوا، 90 سال کی عمر پائی، اور ہجری 110 میں آپ کا وصال ہوا۔ آج بھی عراق میں بصرہ کی سٹی ہے بصرہ میں آپ کا مزار پاک مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھیڑ لگی رہتی ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں مٹھایا، تو صدیاں بیت گئی، زمانے بیت گئے، ان کا مزار اقدس یقیناً آج مصیبتوں کے لیے، درد والوں کے لیے درما بنا ہے۔ آج ان کی بارگاہ کو اللہ نے شفا خانہ بنایا ہے، زمانوں سے اس بارگاہ میں لوگ آتے رہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹھایا تو اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ اسی فلسفے کا ذکر تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یہ حضرت امام حسن بصری جو سید التابعین ہیں اور جن کو رسول پاک کے علم سے حصہ ملا، اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات، ان کے عقائد، ان کے نظریات پہ رکھے، ان کی محبت، صحابہ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات، ان کی محبت عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے۔